دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اس کا دوست کوئی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی جانور کو اپنا دوست بنائے جس کے ساتھ وقت گزار سکے۔ یہ سوچ کر ہاتھی کسی جانور کی تلاش میں نکلا۔ اسے ایک درخت پر بندر نظر آیا۔ ہاتھی نے بندر سے پوچھا، بندر بھیا کیا تم میرے دوست بنو گے؟ بندر نے بولا، میاں ہاتھی تم اتنے بڑے ہو اور میں ایک چھوٹا سا جانور ہوں۔ میں درخت پر رہتا ہوں اور تم رام زمین پر۔ تم میری طرح درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ میری اور تمہاری دوستی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بندر کی بات سن کر ہاتھی اداس دل کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ وہ تھوڑی دیر پہنچا تھا کہ اسے ایک خرگوش نظر آیا۔ ہاتھی نے خرگوش سے کہا، بھیا میں چاہتا ہوں کہ تم میرا عجیب دوست بن جاؤ۔ خرگوش نے ہنس کر کہا، ہاتھی صاحب اگر اپنا جسم دیکھو اور مجھے دیکھو، میں ایک چھوٹی سی بل میں رہتا ہوں، تم میرے گھر نہیں آ سکتے، میری اور تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر خرگوش جلدی سے اپنے بل میں گھس گیا۔ اداس ہاتھی ایک درخت کے ساتھ کھڑا تھا کہ اسے جنگل کے سب جانور بھاگتے نظر آئے۔ ہاتھی نے بھاگنے والے جانوروں سے پوچھا، آپ سب کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ جانوروں نے کہا، جنگل کا بچہ شیر آ گیا ہے، تم بھی جلدی بھاگو ورنہ وہ تمہیں بھی چیر پڑ ڈالے گا۔ ہاتھی نے جب شیر کو دیکھا کہ وہ ہرن پر حملہ کر رہا ہے، اس نے شیر سے کہا، جنگل کے بچہ کیوں اس معصوم جانور پر حملہ کر رہے ہو؟ شیر نے غصے سے ہاتھی کی جانب دیکھا اور بولا، تم کون ہوتے ہو میرے کام میں مداخلت کرانے والے؟ تمہاری اتنی ضرورت ٹھہرو، میں ابھی تمہیں مزہ چکاتا ہوں۔ شیر یہ کہتے ہی ہرن کو چھوڑ کر دھاڑتے ہوئے ہاتھی کی طرف لپکا۔ ہاتھی نے شیر کو اپنی سونڈ مار کر نیچے گرایا اور اپنی باری ٹانگ اس پر رکھ دی۔ ہاتھی کے وسم تو شیر کی جان ہی نکل گئی۔ شیر نے دل ہی دل میں سوچا، ہاتھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، مجھ سے لڑنا جان گنوانے کی مترادف ہے۔ وہ ممنع کے اندر میں بولا، ہاتھی بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، اب تو مجھے مار ہی ڈالیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ ہاتھی نے اپنی ٹانگ اس پر سے اٹھا لی۔ وہ ڈر کر بھاگ کر کھڑا ہوا۔ سب جانوروں نے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آج سے ہم سب آپ کے دوست ہیں، کیونکہ اب مصیبت میں ہمارے کام آئے، اور دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔